کبھی سیمینار منعقد کرتے ہیں، کبھی جلوس نکالتے ہیں، کبھی کانفرنسز منعقد کرتے ہیں کہ بھائی ہماری جو اسلامی قوانین ہیں، جو ہمارا دستور ہے، اس کو نہ چھیڑا جائے، اس کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، اور اس کے اندر مزید ایسے قوانین نہ بنائے جائیں جس سے ہمارے اسلامی تشخص کو نقصان پہنچتا ہو۔ اور میں قربان جاؤں اپنے قانون ساز اداروں پر، اپنی قومی اسمبلی اور اپنے سینٹ کے ادارے پر، کہ انہوں نے اس کے اندر کسی قومے کی تبدیلی کرنا بھی جو ہے نا گوارا نہیں کیا، کسی فل سٹاپ کو بھی انہوں نے ادھر سے ادھر نہیں کیا، بلکہ بہت ہی فرمانبردار بندے اور غلام کی طرح انہوں نے ان تمام قوانین کو پاس کر دیا۔ اس پوری قوم کو سلام پیش کرنا چاہیے اس مرد کلندر، اس مرد درویش سینیٹر مشتاق احمد خان کو۔ مشتاق صاحب کی آواز پہ یہ ساری جو ٹرانسجنڈر کا قوانین ہے، یہ ساری انہوں نے آواز اٹھائی ہے، اور جماعت اسلامی کو اس کا بہت بڑا بینیفٹ جاتا ہے کہ جو انہوں نے پوری امت کو جگایا ہے۔ تو آج ہماری قیادت اللہ کے فضل سے ایسی قیادت ہے کہ جس پہ کسی قسم کا داغ اور دبا نہیں ہے۔ فکری غلامی آج تک ہم اس سے جان نہیں چھڑا سکے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ خود مخلص یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی آڑ میں جو کچھ کیا گیا کہ جس کے ذریعے سے اس بات کی اجازت دی گئی کہ اگر مرد مرد کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، عورت عورت کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اور یہ آپس میں جنسی اعمال کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کرنے کی اجازت ہوگی۔ مغرب بھگت رہے ہیں آج ایڈز کی شکل میں، لیکن سمجھ کسے آئے؟ کہ یہی ہماری پارلیمنٹ ہے جس کے باہر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے اندر بھیجنے والے جن لوگوں کو ہم بھیجتے ہیں وہ کبھی ختم نبوت کے قانون پہ حملہ کرتے ہیں، وہ کبھی حقوق نسواں کے نام پر بل پاس کر کے بے حیائی کا راستہ کھولتے ہیں، وہ کبھی باہر سے حکم نامہ آیا ہے فتح کے نام پر مدارس پہ حملہ کرتے ہیں، وہی سرپرستی کرتے ہیں تو سود پہ جا کے سٹے لے لی جاتی ہے، وہی لوگ ہیں کہ جو ٹرانسجنڈر ایکٹ کا قانون لے آتے ہیں اور پاس کرتے ہیں۔ یہ بل پاس ہو چکا تھا، ایک مرد مجاہد نے ان کی ساری امیدوں پہ پانی پھیر دیا ہے۔ وہ کھڑا ہوا تو ان کی کوئی حق پہ جب کھڑا ہوا، پوری طاقت سے کھڑا ہوا، پورے یقین سے کھڑا ہوا، پورے خلوص کے ساتھ کھڑا ہوا، تو الحمدللہ سب کے سب اس کے سامنے سب وہ ریت کی دیواریں ثابت ہوئی ہیں۔ یہ ٹرانسجنڈر کی اصطلاح کہاں سے آئی، یہ کیسے ہمارے قانون میں ڈالی گئی، اور پھر پوری قوم کو اس ٹرانسجنڈر کے رائٹس کا پابند کر دیا گیا کہ آج میں اور آپ بھی ٹرانسجنڈر کے حقوق کے سامنے سر نگو کرنے کے لیے مجبور ہیں قانوناً۔ جس مخلوق کے لیے تم نے ہمیں اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو، پاکستان کے دستور کو، اور سب سے بڑھ کر کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پامال کرتے ہوئے جو ٹرانسجنڈر کے نام سے کیا گیا، یہ بل اس کا حقوق کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ ایک نظریاتی اور فکری اور تہذیبی لڑائی ہے کہ یہ آزادی ہونی چاہیے کہ میں اپنی شناخت کیا رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا میری شناخت وہ ہوگی جو معاشرہ مجھے دے گا، جو میرے ماں باپ مجھے دیں گے، جو مجھے قانون اور مذہب دے گا، یا میری شناخت یہ ہوگی جو میں خود طے کروں؟ آپ کا قانون اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، آپ کا سماج اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری بندشیں توڑ دو، یہ ساری بندشیں توڑ دو، اس معاملے میں مذہب کی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، اس معاملے میں قانون کی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور اس معاملے میں سماج کو جو ہمارے اس راستے میں رکاوٹ بنے اس کو قانون کے راستے سے اس کو روک دیا جائے۔ پاکستان کا قانون بدل چکا ہے، شریعت کو ہم نے تبدیل کر دیا ہے، ہم نے پاکستان کے اس قانون کو جو انگریز نے بھی نہیں بدلا، انگریز نے بھی پاکستان کے اس قانون کو بدلنے کی جرات نہیں کی، لیکن یہ جرات پاکستان میں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والے اس ملک میں یہ جرات کی گئی ہے، اور بڑے
بڑی دلیری کے ساتھ کی گئی ہے اور اس ڈٹائی کے ساتھ کی گئی ہے کہ خدا کی قسم آج اپنے آپ پر شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہم پاکستان میں ہیں۔ اللہ کی طاقت کے بعد اپنی طاقت پر بھروسہ کیجئے، ان ایم این ایز اور ایم پی ایز کے، ان سینیٹرز کے جنہوں نے شرمناک بل کو پاس کیا ہے، جنہوں نے آپ کے اعتماد کو مجروح کیا ہے، ان کو ان کی گلیوں میں جا کر، ان کے گھروں میں جا کر ان کے سامنے احتجاج کیجئے جمہوری طور پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مشرق سے ایک آگ طلوع ہوگی، آگ نکلے گی، انسانوں کو ہانک کے مغرب کی طرف لے جائے گی۔ ایک کو کہتے ہیں سس جینڈر۔ سس جینڈر کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ اور ہم مرد پیدا ہوئے اور ہم اس پہ راضی ہیں، یا خواتین بچیاں پیدا ہوئیں وہ اپنے اس جینڈر پہ راضی ہیں، اس کو سس جینڈر کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو ہے نا یہ ہرموفروڈائٹ ہے، ہرموفروڈائٹ، اور اس کو جو ہے نا انٹرسیکس بھی انگلش میں کہا جاتا ہے، اس کو مخنث بھی کہا جاتا ہے، خنثی بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن تیسرے نمبر پر دنیا کی کوئی ڈکشنری اٹھا کے آپ انگلش میں دیکھ لیں، کوئی ڈکشنری آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ٹرانسجنڈر کے نیچے جو ہے نا مخنث کا تذکرہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ٹرانسجنڈر وہ لوگ ہیں، اس کی تعریف میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو اپنی پیدائش کے جنڈر کے اوپر راضی نہیں ہے، جو اپنے پیدائش کے جنڈر کے اوپر راضی نہیں ہے، یا اپنے بچے پیدا کرنے کے بعد بھی جا کر اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، یعنی اس نے 2 بچے پیدا کر دیے، 4 پیدا کر دیے، لیکن اس کے بعد بھی اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ مجھے اپنا جنڈر چینج کرنا ہے، تو آپ کے اس قانون کے اندر لکھا ہوا کہ اینی پرسن، کوئی اس میں خسرے کو بھی ڈالا ہے کہ مخنث بھی اور کوئی بھی فرد جو ہے نا جا کے اپنا جینڈر چینج کر سکتا ہے، کسی میڈیکل بورڈ کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ دراصل یہ ہمارے ملک میں ایل جی بی ٹی جو ہے نا، LGBTIQ+، یہ ایک بہت بڑی خطرناک قسم کی تنظیم ہے جو ساری دنیا میں ہم جنس پرستی کی جو ہے نا حقوق کے پروٹیکٹ کر رہی ہے۔ آج آپ کے تعلیمی اداروں کے اندر بھی یہ داخل ہو چکے ہیں، NGOs کی صورت میں آپ کے دروازوں تک اور دیواروں تک آ گئے ہیں۔ ابھی پچھلے سال کراچی میں جو ہے نا ہم جنس پرستوں کا جو ہے نا جو عورت مارچ یہاں اسلام آباد میں بھی ہوا، کراچی میں ہوا، کراچی میں جو ہے نا وہ خنثی بھی انہوں نے شامل کیے، اس میں LGBT والے بھی تھے، اور انہوں نے جو ہے نا یہی والی جو کوس قزا کی شرٹیں تھیں یہ پہنی ہوئی تھیں اور جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، اور ہوٹل کے اندر سارے مکس تھے۔ آپ کے ملک کے اور آپ کے معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں، اس لیے سوچنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اب ہمارے حکمرانوں نے کہا کہ جو ٹرانسجنڈر ایکٹ کے نیچے آئے گا، چاہے وہ خنثی ہے، چاہے جو ہے نا وہ اپنی جنس تبدیل کرنے والا ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، اس کو جو ہے نا نادرہ شناخت کارڈ بنا کے دے دے گا۔ ظالموں کو پیسے چاہیے، دین مذہب کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے، اس لیے اس کے خلاف آواز بھی اٹھائیے اور میدان میں بھی نکلیں۔